پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے اعجاز احمد کا لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ جی میری ایک انگریز خاتون سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ انسان داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. ہم تو پوری دنیا میں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں, لوگوں کو اپنے دین کی باتیں بتائیں اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ کسی مسلمان کو اپنے دین پہ لے کے آتا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ وہ مرتد کہلاتا ہے اور مرتد جو ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے, یہ عین حق ہے. اسلام دین ہے, باقی مذاہب ہیں, یہ بحث پہلے گزر چکی. صحیح, بالکل. باقی طریقہ حیات ہیں جو لوگوں نے اپنے لیے پسند کر لی ہیں کسی ایک نظریے پر جو انہوں نے خود قائم کیا ہوا ہے, اللہ کا قائم کردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اے بی سی جس کو جو بدلتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کریم کے روبرو ہو جاتے ہیں. جتنی عظمت اسلام آپ کو دیتا ہے, اور قرآن کریم کو اور حدیث شریف کو سارے کو دیکھیں, جو عظمت ایک مسلمان کی عند اللہ ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, تو جو مقام و مرتبہ اسے نصیب ہوتا ہے صحیح, اس کا آپ اسلام کے بعد تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر وہ مرتد کیوں ہوتا ہے؟ مرتد ہونے کی وجہ دنیا ہوتی ہے, دین نہیں ہوتا. یہ ایک اصول یاد رکھیں, جب کوئی ایمان سے پھرتا ہے کسی نوکری کے لیے, کسی پیسے کے لالچ میں, کسی خاتون کے لیے شادی کرنے, کوئی نہ کوئی دنیاوی سبب ہوتا ہے, اسلام سے بہتر دین اسے کوئی نہیں ملتا ہے کہ وہ اس میں چلا جائے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جب کوئی اتنا اعلیٰ مقام چھوڑ کر اسے دھکا دے کر اتنے ادنا کی طرف جائے, عظمت الہی کو چھوڑ کر بندوں کی بات مانے, تو کیا اس کی سزا قتل؟ میں تو سمجھتا ہوں قتل سزا کم ہے. اچھا, اگر اس سے بھی کوئی بڑا دنیا میں تکلیف دہ عمل ہوتا تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے تھی, چونکہ یہ جرم اتنا ہے بڑا. صحیح, بالکل. باقی جو ہے مذاہب وہ سب ایک سے, ایک نہ معنی ہوا دوسرے میں ہوا, دوسرے معنی ہوا کیا ہوا کسی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکفر ملۃ واحدہ, کفر ایک ہی قوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جتنے مرضی مذاہب ہیں, کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں, کوئی رتا ہے, کوئی ڈبہ ہے, کوئی بولی ہے, کوئی تازی ہے, کوئی شکاری ہے, کوئی رکھوالی والا ہے, لیکن بیسیکلی تو سب ایک ہے نا. بالکل ٹھیک. تو کفر سارا ایک ہی ہے. صحیح. اس میں رنگ فرق ہیں, یہ کالا ہے, یہ سرخ ہے, یہ ڈبہ ہے, یہ سفید, اس کے کان کٹے ہوئے ہیں, اس کی دم کٹی ہوئی ہے. بیسیکلی تو ایک ہی چیز ہے کفر. تو وہ ایک خانے سے دوسرے میں چلے گئے, دوسرے تیسرے میں چلے گئے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ عظمت الہی کو جان کر پھر عظمت الہی کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جاتا ہے. تو اگر قتل سے زیادہ بھی کوئی عذاب دیا جا سکتا دنیا میں تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح. یہ جرم اتنا ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ جو مذاہب دیتے ہیں سوائے رسومات کے, آپ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جتنے دنیا کے مذاہب ہیں رسومات, ایک آپ رسومات دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ آپ کو دنیا کے فوائد کے وعدے کرتے ہیں. صحیح. آخرت کی بات ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. آپ کو یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, یعنی دین بھی دنیا ہی بن گئی. بالکل صحیح ہے. اسلام اسے دنیا سے بالا تر اٹھا کر اللہ کے روبرو کر دیتا ہے اور اسے دائمی ربدی زندگی, ربدی راحتیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں میں بتاؤں کیا کہ تمہارے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اس دنیا کے علوم اور شعور کے ساتھ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. اس پائے کی نعمتیں ہیں کہ اس دنیاوی سارے تمہارے علوم اور سارا تمہارا شعور مل کر تم جنت کی نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. آؤ گے تو دیکھو گے, ہیں بہت اعلیٰ. صحیح. بالکل ٹھیک. تو اگر کوئی اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر
پھر چند سکوں کے لیے یا دنیاوی خواہشات کے لیے چھوڑ کر پیچھے بھاگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک عام آدمی آپ کی سلطنت سے نکل کر دوسری میں چلا جاتا ہے، اسے کوئی پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بادشاہ کا مقرب اس کی ریاست چھوڑ کر دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے ہاتھ لگا تو بچ جائے گا؟ بالکل، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی تو نہیں۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے حضور حاضر ہو کر جب کوئی دنیائی لالچ کے لیے بھاگتا ہے تو قتل تو میں سمجھتا ہوں قتل سزا کم ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قتل پہ حساب چکا دیا، ورنہ اسے تو کوڑی ہو کر ذلیل ہو کر ساری زندگی جسم گھسیٹ گھسیٹ کر مرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ سچا دین ہے۔ اور وہ جو اس خاتون کی جو بات ہے، وہ جو بات کرتی ہے، ان کے تو خاتون سارے دین کا مطالعہ کر رہے، وہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ اس دیوی کی پوجا کرو اولاد ہوگی، اس کی کرو رزق ہوگا، اس کی کرو صحت ہوگی، کوئی ہے بات کہیں قرب الہی کی آخرت کی؟ اللہ اکبر۔ بلکہ اس خاتون کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اس خاتون کو یہ بتائیں کہ ایک دفعہ اسلام بھی سٹڈی کر لو اور اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا، کیونکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، بالکل صحیح، اور مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ وہ روٹی بھی کھاتا ہے تو کہتے ہیں حلال ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کی رضا کا سبب بنے، مزدوری کرتا ہے تو کہتا ہے جائز ہو، حلال ہو، سوتا جاگتا ہر کام دنیا کا جب اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی دنیا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو دنیا میں کوئی اس خانے میں رہے اس خانے میں رہے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جو قرب شہنشاہیت سے چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پہ جائے، بادشاہ کے قابو آئے گا تو کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور یہ نقطہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ نہیں، اسلام تو بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہر بندہ ذاتی طور پر، یار جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، اولاد نہیں سنتی، بیوی نہیں سنتی، رشتہ دار نہیں سنتے، وہ جب آ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ کے روبرو تو سیدھا سبحان اے اللہ، تو یار تم ہو کیا؟ سیدھے اللہ کو مخاطب کر رہے ہو، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، وہ منع نہیں کرتا کہ تمہاری یہ ضرورت کہ مجھے مخاطب، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا کیا، پھر آنا، بار بار آنا، بار بار آؤ، بالکل، پھر کہو، پھر مانگو اور مانگو، مجھے اچھا لگتا ہے اور مانگو۔ اس بارگاہ سے اگر کوئی روگردانی کر کے جائے گا تو اس کی سزا کیا ہونی؟ سزا اس سے بھی سخت ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ عزیز جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عروسہ حامد ہیں لاہور سے۔ یہ کہتی ہیں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا شریعت کی روح سے کیا طریقہ ہے، اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں وفات کے بعد تعزیت اور ایصال ثواب کے نام پر جو رشتہ دار اور جاننے والے قیام و طعام کرتے ہیں، اس کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے؟ قیام و طعام اور ان چیزوں کی حیثیت دین میں نہیں ہے، ان کا تعلق دین سے ہے نہیں، یہ دنیاوی رواجات ہیں، دنیاوی رواجات کی حیثیت دین میں کیا ہے کا کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بدعت بن جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کا حکم شریعت سے ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کرنا اور اسے ثواب اور نیکی سمجھنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ یہ بدعت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے آپ نیکی نہ سمجھیں، میں رواج سمجھ کر کریں تو بدعت کا گناہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اس میں ثواب بھی ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کا جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رہا ایصال ثواب کا طریقہ، تو ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل کمائیں اور دینے کے لیے وہ کام کریں جو از قسم عبادات ہو۔ صحیح۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، از قسم فرائض ہو، زکوٰۃ فرض ہے، فرض تو آپ نے دینا ہے، لیکن آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسکینوں کو کپڑا جوتا کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب بنتا ہے، وہ آپ کا بینک بیلنس ہے، صرف مردے کو نہیں، آپ کسی زندے کو بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ آپ نوافل نماز پڑھتے ہیں، آپ نفلی حج کرتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، یعنی از قسم فرائض ہو اور فرض نہ ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ روزہ فرض ہے، جو فرض ہے وہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کی اپنی ذمہ داری، لیکن آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ آپ کا بیلنس ہے، جس کے نام چیک لکھیں گے اس کے کھاتے میں چلا جائے۔ صحیح۔ اگر وہ مر چکا ہے تو اسے دے سکتے ہیں، زندہ ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مرنا شرط نہیں ہے، زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کا بیلنس ہے، آپ اپنا چیک لکھتے ہیں، یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں عزیز کو، فلاں رشتہ دار کو، فلاں حکمران کو، فلاں بندے کو، فلاں غریب کو، فلاں دوست کو، فلاں
رشتہ دار کو دے دے، وہ بیلنس ادھر چلا ادھر جائے۔ چلا اب اس کی عطا کہ وہ آپ کو بھی محروم نہ رکھے گا، آپ کو بھی بہت دے گا، سبحان اللہ، اس بیلنس میں اور اس میں لیکن یہ آپ فرق کا ہے۔ مطالبہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیکی میں وہ آپ دے چکے، دے چکے۔ اور جب نیکیاں ہوتی ہیں تو دینے والے بڑے پکے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مطلع صاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی کے اعمال نامے میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح سبحان یہ اللہ، آسمان کا سینہ ستاروں سجا سے ہوا؟ بھرا ہوا۔ کیا آپ نے فرمایا ہاں، عمر بن الخطاب کی نیکیاں اعمال نامے میں ایسی ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے باپ کی؟ ہاں تو حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ کو میرے ساتھ سبحان حرام اللہ۔ میں 3 راتیں نصیب ہوئی سور میں، اللہ اکبر، اور اس کی تو ان راتوں کے جو لمحات ہیں، وہ ایک رات کے چند لمحے بھی اس سب پہ بھاری ہیں۔ بھاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ صبح بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے اعمال اتنے، اور اٹھے اور بھاگے، سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں جی، کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح ستاروں بھری رات تھی صاف آسمان پر، میری نیکیاں اعمال نامے میں اس طرح ہیں۔ الحمدللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، تو آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا جی میں مبارک کے لیے نہیں، میں تو یہ سب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ انہوں نے فرمایا اکبر، مجھے کیوں دینا چاہتا؟ آپ نے 3 راتیں بسر کی حضور کے ساتھ، ان میں سے ایک رات سبحان مجھے اللہ، دے دیں، یہ سبحان ساری اللہ۔ نیکیاں لے۔ آپ نے انہوں نے فرمایا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی دوستی ہے، لیکن جو لمحے نصیب ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، آپ رات کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کی ساریاں نیکیاں لے کر ایک لمحہ بھی نہیں دیتا۔ ایک لمحہ بھی نہیں دیتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ اپنی نفل عبادت جو ہے وہ دے سکتے دے ہیں، سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں، کچھ کریں صحیح، کچھ کریں صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک کام بریک پہ ایسا جانا کریں جس پہ ثواب مرتب۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 033349555021۔ اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔